مسجد اقصی کیسی ہے، اس کا کلر کیسا ہے، اس کی کھڑکیاں کتنے ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں، چپل چھوڑنے کی جگہ کیسی ہے، یہ جو آسا رہتا وہ کیسا ہے، ممبر کیسا ہے، بہت ساری چیزیں پوچھنے لگے کفار۔ بھئی آپ گئے تھے نا، آپ بتاؤ۔ صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان دوستوں، پچھلے جمعہ میں ہم لوگوں نے اسراء یعنی معراج کے ایک حصے کے بارے میں جانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کس طرح دی گئی، کس طرح معراج کا سفر کرایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں لیٹے ہوئے تھے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا، تو یہاں سے بیت المقدس کے درمیان جو واقعات پیش آئے، جو معجزات پیش آئے، جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئیں، ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد کے اندر، مسجد اقصی کے اندر پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ پوری مسجد کے اندر سفید پوش لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اچھی خاصی داڑھی ان کے ہے اور سفید لباس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بہترین خوشبو مسجد میں سے آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے 3 یا 4 جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رکعت نماز خود سے پڑھنے کا حکم ہوا تھا اور آپ نے انفرادی طور پہ پڑھا تھا، لیکن یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ بعض لوگوں نے یہ تک لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے دست مبارک کو پکڑ کر آگے بڑھایا کہ آپ امامت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں امامت فرمائیں، 2 رکعت نفل وہاں پر بھی پڑھی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور تمام لوگوں نے پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے نبی اور جتنے رسول آئے ہیں دنیا میں، ان تمام کو یہاں پر جمع کیا گیا تھا، ان تمام کی آپ نے امامت فرمائی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کا لقب دیا جاتا ہے، یعنی کہ تمام انبیاء کے آپ امام ہیں۔ اس واقعے سے یہ لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمینی جو کاروائی تھی، زمینی جو سفر تھا، وہ ختم ہوتا ہے۔ اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی سفر کے لیے تیار کیا گیا، اور یہاں سے جو سواری تھی اس سواری کا نام رف لکھا گیا ہے، کہا گیا ہے۔ اب براق تو یہیں تک تھا، پھر یہاں سے رف پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ بعض لوگوں نے اس کی حیت اور اس کی شکل قالین جیسی بتائی ہے، ایک قالین کے جیسا، مسلح کے جیسا ایک سواری تھی، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے یا ٹھہر گئے، یا وہ شکل تو بتائی نہیں گئی، لیکن رف پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ بعض لوگوں نے یہ بتایا کہ یہاں سے معراج ہے، معراج کا مطلب سیڑھی کا ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نور کی سیڑھی آسمانوں سے زمین تک لگائی گئی۔ اس سیڑھی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے طور پر اس رف پہ سوار ہو کر اس سیڑھی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں چلے۔ جب آسمانوں میں چلے تو وہاں پر بھی کچھ واقعات پیش آئے۔ چونکہ وقت زیادہ ہو گیا اس لیے میں مختصر انداز سے انشاءاللہ بتا کر آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک آسمان پر جاتے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں، جیسے 7 زمین ہیں، 7 آسمان ہیں۔ ہر آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر دستک دی جاتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دستک دیتے، نوک کرتے، وہاں سے دربان پوچھتے کہ کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل جو تھے وہ فرماتے کہ میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا جاتا کہ آپ کے ساتھ کون ہے، کہا جاتا کہ میرے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر یہ سوال ہوتا آپ کو بلایا گیا ہے یا آپ خود آئے ہیں، تو جواب دیا جاتا کہ نہیں، بلوایا گیا ہے، اللہ کے یہاں سے خاص مہمان ہیں، بلوایا گیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ہم آئے ہیں۔ حالانکہ میرے دوستو یہاں پر ایک بات میں کہوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن کریم کے اندر مطاعن کہا گیا ہے، مطاعن ثم امین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ ان کی چلتی ہے، مطاعن کا ایک ترجمہ میری اور آپ کی زبان میں ان کی چلتی ہے۔ اب مسجد ہے،
مسجد میں کس کی چلتی؟ بھائی امام صاحب کی چلتی، مؤذن صاحب کی چلتی، صدر صاحب کی چلتی ہے، جیسا آپ کو سمجھ میں آنے کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ تو متعین کا جو لفظ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا ہے قرآن میں، آسمانوں میں ان کی چلتی ہے، ان کو کسی دروازے پر روکا نہیں جاتا، کہیں جانے کے لیے ان کو پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے، لائسنس بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبرائیل وہ ہیں کہ جن کی چلتی ہے، متعین ہیں، جن کو سب مانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بھی کہلوایا گیا وحی کے اندر کہ متعین ثم امین، یہ امانت دار بھی ہیں اور ان کی چلتی بھی ہے، یہ مانے بھی جاتے ہیں پوری آسمانوں میں اور زمینوں میں، ہر فرشتہ ان کو مانتا ہے، تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ کسی کی مجال نہیں کہ حضرت جبرائیل کو پوچھیں کہ آپ کو کوئی بلائے کیا، آپ کیوں داخل ہو رہے آسمانوں میں، کسی کو مجال نہیں۔ لیکن پھر بھی اس واقعے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں پورا واقعہ بیان کیا ہے، اس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کے رسول کو ایک ایک آسمان پر دربانوں نے آسمان کے جو دروازے ہیں، دروازوں کے جو دربان ہیں، انہوں نے پوچھا کہ کون ہیں، بتایا گیا کہ حضور ہیں، پھر پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے، تو کہا گیا کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے، یہ اسپیشل گیسٹ ہیں، یہ خصوصی مہمان ہیں، آج ان کو بلایا گیا ہے۔ تو یہ جو کہا گیا بار بار 7 دروازوں پر بھی مفسرین نے اور تاریخ نگاروں نے، سیرت نگاروں نے یہ بات واضح کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے تسلی کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پراؤڈ محسوس ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے من میں یہ آئے کہ مجھے اعزاز دیا جا رہا ہے، میں اسپیشل گیسٹ ہوں یہاں کے لیے میں خصوصی مہمان ہوں، یہ بتانے کے لیے، جتانے کے لیے بار بار یہ پوچھا گیا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پورا سفر ہو رہا تھا، وہ سفر اس لیے ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ جو غمخوار تھیں، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا، آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تھا، طائف کا آپ نے سفر کیا، وہاں سے بھی آپ کو رنجور لوٹنا پڑا، غم کے ساتھ لوٹنا پڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میری اور آپ کی زبان میں، اگر اللہ معاف کرے اگر میں غلط کہوں، یہ ٹور تھا دل جوئی کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نبھانے کے لیے، دل بہلانے کے لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے کہ آپ کی ایک شان ہے، یہ جو تکلیفیں آپ کو ہو رہی ہیں یہ تکلیفیں وقتی ہیں، آپ کی جو شان ہے وہ یہ شان ہے، یہ بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تھا۔ بہرحال پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، سواگت کیا، ویلکم کیا اور کہا کہ آئیے آپ کا استقبال ہے، آئیے آپ کا استقبال ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی سیدھی جانب دیکھتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام خود اپنی لیفٹ سائڈ دیکھتے ہیں اور غم کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی رائٹ سائڈ سے خوشبو کی ہوائیں اور خوشبو کی بو آنے لگ رہی تھی، اور لیفٹ سائڈ سے گندی بو آنے لگ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے، یہ ادھر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں تو ناراض ہوتے ہیں، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ دنیا کی وہ قوم ہے جس قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کسی بھی نبی پر ایمان لایا اور ان کے وقت میں اللہ کی اطاعت کی، تو ان لوگوں کو وہ رائٹ سائڈ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خوش ہیں، وہ جنت میں ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور ان کی وہ اولاد جو اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے اور جو نبیوں کی نافرمانی کر رہی ہے وہ ان کے لیفٹ سائڈ میں ہے، ادھر جہنم بھی ہے، اس میں وہ تپ رہی ہے، تو ان کو دیکھ کر وہ ناراض ہو رہے ہیں، وہ غم کھا رہے ہیں۔ تو یہ بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر آپ دوسرے آسمان پہ جب گئے تو حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہاں پر بھی وہی معاملہ ہوا، دربانوں نے پوچھا کہ کون ہے، پھر اسی طرح کا جواب دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تسلی ہوئی، آپ کا غم اور ہلکا ہوا۔ تیسرے آسمان پر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں بتایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ واقعی یہ ان کو اللہ رب العزت نے حسین ترین بنایا ہے۔ ویسے بھی قرآن میں بھی بتایا گیا، بہت سارے واقعات ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معراج کے اس سفر میں جا کے آنے کے بعد بتایا کہ واقعی آپ حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت ہیں۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی استقبال کیا۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی ویلکم کیا۔ پھر
چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں اور آخری آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر تفصیل سے بتایا ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ مختصراً کچھ بتا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیت المعمور جو کعبۃ اللہ کے سیدھ میں، کعبۃ اللہ جہاں پر دنیا میں ہے، اس کے سیدھ میں یعنی کہ اس کے سیدھا آسمانوں میں ایک کعبہ ہے، اس کا نام بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور کو ٹیک لگا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کے سامنے کچھ لڑکے ہیں جو کچھ تلاوت کر رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو بتایا گیا یہ حضرت ابراہیم ہے، اور یہ پوچھا گیا کہ وہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ لڑکے کون ہیں، تو بتایا یہ وہ آپ کی امت کے یہ وہ لڑکے ہیں، یہ وہ نوجوان ہیں، یہ وہ بوڑھے ہیں جن لوگوں نے قرآن کریم یاد کرنا شروع کیا اور قرآن کریم ختم ہونے سے پہلے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے ان کا درجہ، ان کی کلاس اللہ رب العزت نے بیت المعمور پر لگائی ہے، ساتویں آسمانوں پر لگائی ہے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگرانی میں وہ قرآن کریم یاد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور میں آپ سے اپیل بھی کروں گا کہ آپ اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے، اپنی بستی سے، اپنی گلی سے ایک بچے کو کم سے کم حافظ بنائیں، عالم بنائیں، مفتی بنائیں۔ اگر وہ بچہ پڑھتے پڑھتے انتقال کر جائے گا، نوجوانوں سے بھی میری اپیل ہے کہ وہ بھی قرآن کریم یاد کرنا شروع کر دیں، بڑے لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ بھی قرآن کریم یاد کرنا شروع کر دیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا معمول میں آپ کو بتاؤں، وہ روزانہ 1 آیت 2 آیت قرآن کریم کے یاد کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ قرآن کریم اگر میرے مرنے تک یاد ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں یاد ہوا تو انشاءاللہ میں حافظوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں قرآن اپنی مکمل کروں گا۔ تو اس لیے میری گزارش ہر فرد سے ہے، ہر سننے والے سے ہے کہ وہ قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد کرنا شروع کر دے، تاکہ اگر ہم پورا قرآن کریم یاد کرنے سے پہلے ہمارا انتقال ہو جائے تو ہم حافظوں میں شمار کیے جائیں، حافظوں میں اٹھائے جائیں۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک جب پہنچے، 5ویں آسمان پر، آخری 7ویں آسمان پر پہنچے، تو اس کے بعد جو جگہ ہے جس کو ہم اور آپ جانتے ہیں منتہا، سدرۃ المنتہا کے نام سے، سدرۃ المنتہا تک حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہاں سے آگے بڑھنے کی میری مجال نہیں ہے، یہاں سے آگے بڑھنے کی اگر میں کوشش کروں گا تو میں بھسم ہو جاؤں گا، میرے جو پر ہیں وہ جل کے خاک ہو جائیں گے، میں آگے نہیں جا پاؤں گا، آگے سے اللہ کی تجلیات ہیں، آگے سے کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اسی لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ منتہا کا مطلب ہے آخری، ختم، اس کے بعد کوئی جا نہیں سکتا۔ دنیا اور آسمان کا اور جتنا بھی ماحول ہے، اسپیس ہے، وہ ختم ہے، اس کے بعد اللہ کی جو ہے ایسی تجلیات ہیں کہ وہاں کوئی جا نہیں سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت جبرائیل کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جبرائیل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا پر بھی اپنی اصلی شکل اور صورت میں دیکھا ہے۔ ایک غار میں دیکھے تھے، آپ کو یاد ہوگا جب پہلی وحی لے کے آئے تھے تو وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھا تھا، اور سدرۃ المنتہا پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کے اوریجنل گیٹ اپ میں دیکھا۔ بہرحال وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے۔ سدرۃ المنتہا کے بارے میں آپ کو بتا دوں، ایک بیری کا درخت ہے، نور کا ایک درخت ہے، اصل میں سدرہ کہتے ہیں بیر کے درخت کو، لیکن وہاں پر ایک نور کا، بیر کے جیسا ایک نور کا درخت تھا، اور اس کو نور کے پروانے جو ہے اطراف سے اس کے پاس آ رہے تھے، گھوم رہے تھے، اس طرح کی شکل، نور ہی نور وہاں پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی جو ہے وہاں کا جو گیٹ اپ تھا، وہاں کا جو ماحول تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا ہے۔ پھر وہاں سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ بعض لوگوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتیاں اتار رہے تھے، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنی جوتیاں سمیت آ جاؤ۔ بعض لوگوں نے یہ بات بھی لکھی ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اس طرح کی سورۃ النجم میں ایسی آیتیں ہیں جس کیفیت کو وہاں پہ کیا ہوا، کیسا ہوا، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ملاقات کی،
اس کو ہماری زبان بیان کرنے سے قاصر ہے اور ہم سمجھنے سے بھی قاصر ہیں۔ اس کو الفاظ میں لایا نہیں جا سکتا کہ ملاقات کیسی ہوئی، بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ وہاں پر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز سے بخشا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عزت دی گئی، اتنی عزت دی گئی کہ رہتی دنیا تک کسی کو اتنی عزت نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کے قریب سے قریب تر بلایا۔ یہ الفاظ ہیں، اس طرح ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، اس کے آگے ہم ترجمہ نہیں کر سکتے۔ اتنا قریب بلایا، اتنا قریب بلایا کہ بس بہت زیادہ قریب بلایا اور عزتوں سے بخشا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے۔ وہاں پر 3 طرح کی گفٹ دیے گئے، عام طور سے ایک مشہور ہے نمازوں کا گفٹ معراج کے اندر، لیکن میں آپ کو بتا دوں 3 طرح کے گفٹ، 3 طرح کے تحفے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے۔ اس میں سب سے پہلا جو تھا، سب سے پہلا یہ تھا کہ ہم لوگ عام طور سے فاتحہ میں پڑھتے ہیں اور عام طور سے جب قبرستان ہم جاتے ہیں تو وہ آیتیں پڑھتے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں جو ہیں، ان آخری آیتوں کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور ان آخری آیتوں کے بارے میں یہ بات واضح طور پر مفسرین نے لکھی ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جس گھر میں تلاوت ہوتی ہیں، جو آدمی یا جو مرد جو بچہ تلاوت کرتا ہے اس پر کسی قسم کا جادو نہیں ہو سکتا، اس کے گھر کسی قسم کی نحوست نہیں آ سکتی، اور کسی طرح کا حادثہ اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلا گھر جل گیا، دکان جل گئی، تو یہ ایسا جو ہے کور کرتا ہے، یہ کچھ آیتیں ہیں ایسا کور کرتی ہیں، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ کوئی ایسا آجہانی نقصان نہیں ہوتا ان کو پڑھنے سے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا گیا کہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے یہ تحفہ ہے۔ دوسری جو چیز تھی وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ ہم آپ کی امت کے ہر گناہ کو اگر وہ توبہ کرتا ہے تو معاف کر دیں گے۔ یہ تحفہ بھی ملا، سوائے ایک گناہ کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی میرے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ نے بتایا کہ اگر میری طاقت کے سامنے کسی اور کی طاقت وہ مانتا ہے تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا، ادروائز ہر اس کا گناہ جو اس نے کیا ہو اور اس نے توبہ کی ہو، میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تحفہ بھی ملا۔ واضح کر لیں آپ لوگ، شرک اگر کرے گا کوئی آدمی تو اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں کریں گے۔ کسی بھی طرح کا شرک ہو اللہ رب العزت کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا اگر سچی توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ مختصراً توبہ بھی بتاتا چلوں، توبہ کا مطلب ہے کہ جو بھی ہم سے کام ہوا ہے اس کام کو آئندہ کبھی نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ پتہ چلا کہ بھئی صبح اٹھے گناہ کر رہے، توبہ کر رہے، شام ہوئی گناہ کر رہے، توبہ کر رہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ اس کو کہتے ہیں جس کام پر ہمیں شرمندگی ہو، ندامت ہو، افسوس ہو، اور یہ بھی کہ آئندہ کبھی نہ کرنے کا ہمارا ارادہ ہو، عزم ہو، تو اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اس طرح اگر کوئی توبہ کرے گا تو اللہ رب العزت معاف کریں گے۔ اور تیسری چیز جو مشہور ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے نمازیں دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تمہارے لیے یہ بھی تحفہ ہے کہ تم اور آپ کی امت کے لیے تحفہ ہے کہ آپ نمازیں ادا کریں۔ 50 نمازیں دی گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے لوٹے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 7ویں آسمان پہ پوچھا گیا کہ کیا ہوا، آپ نے پوری رودات بتائی، یہ ہوا، وہ بھیج دیے، ٹھیک ہے جاؤ عبادت کرو اور امت کو بھی کرواؤ، بھیج دیے۔ تو 6 آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ بولے نہیں رک جاؤ بھائی، آپ مت جائیے، واپس آپ اللہ کے پاس جائیے، جا کے ان نمازوں کو کچھ کم کروا کے آئیے، امت اتنے نمازاں نہیں پڑھ سکتی۔ میری امت کے بارے میں میرے کو معلوم ہے، وہ لوگ نہیں پڑھ سکے، 50 نمازاں یہ لوگ نہیں پڑھتے، آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، 5 کم کرائے، پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام بھیج دیے، پھر آئے، پھر بھیجے، اسی طرح 9 مرتبہ بھیجے۔ 9 مرتبہ بھیجے تو 5 جب کم کرتے گئے اللہ رب العزت تو کتنے ہو گئے؟ 5 بج گئے۔ 5 بجنے کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ سکتی، بھائی آپ جائیے، آپ جا کے اور کم کرائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مجھے حیا آتی ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ پھر اس کو بھی کم کرا دو، اب تک ہی بہت ہو گیا، اب پھر میرے کو جا کے جو ہے کم کرانے کا میرا من نہیں ہے۔ یہ بول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ گئے۔ اللہ رب العزت نے بھی انعام یہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کی امت اگر 5 نمازیں بھی پڑھیں گے تو ہم ان کو 50 نمازوں کا ثواب دیں گے۔ ہمارے لیے ثواب تو 50 نمازوں کا ہے، لیکن فرض ہم پر 5 نمازیں ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر اللہ رب العزت چاہتے
تو ایک لمحے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلاتے اور تمام چیزیں دے کے بھیج دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 مرتبہ جانے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ آپ اللہ کو معلوم ہے نا ابھی کیا ہونے والا ہے، یہ سب ہونے والا ہے، اللہ کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ سے بیت المقدس، وہاں سے پھر 7 آسمان، پھر یہ پورے پروسیس جو ہوئے، یہ پورے پروسیس کرنے کا کیا مقصد تھا اللہ کا؟ اللہ کا یہ مقصد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی ہو جائے، مزید یہ کہ جو تحفہ دیا جا رہا ہے وہ بہت زیادہ ویلیبل ہے، بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس کو بہت زیادہ کیئرفلی اس کو لینے کی ضرورت ہے۔ لیکن افسوس ہے یہ ایسا تحفہ ہے نماز کا جس کو اللہ رب العزت نے عرش پہ بلا کر دیا، قریب سے قریب بلا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور اس میں کبھی بھی کی، اور یہ بات بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بہت اہمیت کا حامل یہ تحفہ تھا اس لیے دیا گیا۔ لیکن افسوس ہے، 100 مرتبہ افسوس ہے، ہم اور آپ اس تحفے کا جو ہے صحیح خیال نہیں کر پا رہے۔ اس لیے میرے دوستوں آج کے خطاب سے یہ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ نماز کو ویلیبل ہم بنائیں۔ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، ہر نماز ہم مسجد آ کر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آج کل ہمارے نوجوان بچوں کو بھی، نوعمر بچوں کو بھی، میں کہہ دوں کہ بڑے لوگوں کو بھی عجیب عادت پڑ گئی کہ گھروں میں بچیوں کے جیسا، لڑکیوں کے جیسا نماز پڑھنے لگے۔ یہ گھروں میں نماز عورتوں کے لیے ہے، اگر ہم مرد ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد آئیں اور مسجد آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، اس لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ نمازیں ادا کریں۔ آخر کا ایک چیپٹر رہ گیا، اس کو 2 منٹ میں بتا کے اپنی بات ختم کروں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، جب معراج سے واپس آ گئے تو وہ ایک ہی لمحے میں ہوا، جو وقت تھا اس کو روک دیا گیا تھا۔ اتنا جو سفر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مثال کے طور پہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 بجے یہاں سے لے جایا گیا، آپ کے آنے کے بعد بھی 9 بج رہے تھے، آگے ٹائم نہیں گزرا، اسی ایک ہی لمحے میں پورا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا۔ یہ آپ کا معجزہ ہے، اس پہ یقین رکھنا ضروری ہے اور یہ حق ہے۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں مسجد اقصیٰ بھی گیا، میں 7 آسمانوں پہ بھی گیا، میں اللہ سے بھی ملاقات کیا، مجھے یہ تحفے دیے گئے۔ تو اب وہ کفار کو تو ایک شکلہ مل گیا کہ بھئی دیکھو ابھی تک یہ زمین کی بات کر رہے تھے، اب آسمانوں کی بھی بات کرنے لگے، ان کے جھوٹ کی تو کوئی حد نہیں ہے، ایسی ویسی باتیں لوگ کرنے لگے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے لگے کہ ہو گیا ان کا کام، نکل گئے انہوں ہولے ہو گئے، اس لیے ایسے باتیں کر رہے، کیا کچھ کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ نے بتایا کہ کیا ثبوت دوں، آپ لوگ مان لو، اس کے لیے کیا ثبوت دوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب جا کے آیا تو ایک سرمے رنگ کا یا پھر بھورے رنگ کا ایک اونٹ ہے، اس اونٹ کے ساتھ ایک قافلہ ہے، وہ قافلہ فلاں جگہ پہ تھا، اس قافلے کے پہنچنے تک 3 مہینے لگیں گے، اور اس قافلے کے اوپر ایسے ایسے بوجھ لگا ہوا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور جب وہ قافلہ آیا تو برابر 3 مہینوں کے بعد آیا، سامنے اسی کلر کا اونٹ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اس پر اسی طرح کا بوجھ لدا ہوا تھا، لگیج تھا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ لیکن اس کے باوجود کفار نے کہا کہ اب تو یقین ہو گیا کہ یہ جادوگر ہے، جادو سے انہوں نے بتایا۔ وہ کفار تھے، ان کو ماننا نہیں تھا، اس لیے وہ لوگ ایسی ویسی باتیں کر رہے تھے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا کہ فلاں قافلہ بدھ کے دن یعنی کہ چہارشنبے کے دن اتنے بجے یعنی کہ شام تک آ جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بدھ آ گیا، چہارشنبہ آ گیا، آپ نے جو وقت بتایا تھا وہ وقت آ گیا، لیکن ابھی وہ اونٹ نہیں آیا، وہ قافلہ نہیں آیا، ایک اور قافلہ نہیں آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پریشان ہو گئے اور اللہ سے آپ نے دعا فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو سورج جو ڈوب رہا تھا اللہ کے حکم سے وہ وہیں پر رک گیا۔ ایک معجزہ آپ جانتے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا، ایک سورج کا بھی معجزہ ہے، اور وہ یہی ہے کہ سورج رک گیا، یعنی کہ ٹائم رک گیا۔ جب قافلہ اندر داخل ہو رہا تھا تب سورج پھر ڈوبنے لگا، یعنی کہ اللہ رب العزت نے سورج کو حکم دے دیا، وہ رک گیا۔ تو یہ بھی ایک معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ ابوبکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی رات میں بیت المقدس بھی گئے، 7 آسمانوں پہ بھی گئے، اللہ سے بھی ملاقات کی اور واپس بھی آ گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کون کہہ رہا ہے؟
کہا گیا کہ محمد کہہ رہے ہیں، تو کہا کہ انہوں نے اگر کہا ہے تو وہ سچے ہیں، میں ان کی اس بات پر ایمان لاتا ہوں۔ بغیر دیکھے انہوں بولے، بغیر ملے کہ انہوں بولے کہ یہ بات صحیح ہے، تو اسی وقت آپ صلی اللہ حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا گیا، یعنی کہ تصدیق کرنے والا، سچ ماننے والا، سچ جاننے والا۔ اس طرح کے واقعات تھا، یہ واقعہ تھا معراج کا۔ اور بھی چیزیں اس کے اندر ہے لیکن ابھی وقت نہیں ہے، جیسا کہ کفار سامنے آ گئے اور آ کے پوچھنے لگے کہ بیت المقدس کیسی ہے، مسجد اقصیٰ کیسی ہے، اس کا کلر کیسا ہے، اس کی کھڑکیاں کتنے ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں، چپل چھوڑنے کی جگہ کیسی ہے، یہ جو عصا رہتا وہ کیسا ہے، ممبر کیسا ہے، بہت ساری چیزیں پوچھنے لگے کفار۔ بھئی آپ گئے تھے نا، آپ بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسجد اقصیٰ کے درمیان جو فاصلہ تھا نا، اس فاصلے کو اللہ رب العزت نے ختم کر دیا۔ جیسا جیسا وہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ بھئی کتنے کھڑکیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گن کے بول رہے تھے کہ اتنے کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں، گن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے تھے کہ اتنے دروازے ہیں۔ جو بھی وہ لوگ سوال کر رہے تھے، تاریخ دانوں نے یہ لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا صحیح آنسر دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ان بدبختوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ایک ایک سنت پر عمل کریں، ان کے ایک ایک حکم پر عمل کریں، اور جن چیزوں کو انہوں نے چھوڑنے کے لیے کہا ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔